آوازیں بلند کر صلوات تخیل سے ہے بالا کر بڑھائی میرے مولا کی تخیل سے ہے بالا کر بڑھائی میرے مولا کی میاں محتاج ہے ساری خدائی میرے مولا کی جہاں سے رزق بندوں کو خدا تقسیم کرتا ہے وہاں سے بھی نظر آئی کڑائی میرے مولا کی نعرہ حیدری رحم اللہ من کرے الفاتحہ دعا ہے خدا عالم سکتا محمد و آل محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا ہمارے مجلس کے صفحے نشانہ مردہ میں منظور مقبول فرمائے آپ جتنے افراد یہاں تشریف فرمائے جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا اپنی حاجتیں پوری فرمائے پریشان حال ہے مولا پریشانی دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر شرح ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت و روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق و برکت عطا فرمائے جو زیارات کے مشتاق ہیں مولا ان کو زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نگینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفائے کام دوائیاں نصیب فرمائے خصوص خیریت کو صدیق بھائی کو عرفان کے ساتھ والدہ بیمار ہیں علامہ حسین مخصصہ وزیر ہیں حسین کے ساتھ بھائی بیمار ہیں رضا صاحب بیمار ہیں جہاں جہاں جو مومنین بیمار ہیں جن جن نے دعائیں سے لگا رکھی ہیں میری آپ بھی بیٹی بیمار ہے اور سب کو شفائی کام لو جن جن مومنین میں جو دعائیں سے لگا رکھی ہیں اور اپنے تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے رضا نے دعا کی ہے اور احتیاجات کو پورا فرمائے دور فرمائے اور امین آپ کے بانے مجلس کی اور وہ جن کو دعا کرنے والا نہیں رہ گیا اور سب کی قبر اور محشر کی منازل نصیب شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو اسے جنتوں میں اعلیٰ مقام لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے سے زمانہ ہو جلد ہو جائے ہمارا شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو عقائد اللہ کے ساتھ اللہم کل ولی قلب جلد حسن صلوات اللہ علیہ وآلہ علیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت و ساعت ہار ولی محافظ و قائد و راسل و قدری و عینام حتی تسلینہ ورزل قومن و تنقیہ و مشکلہ طویلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و صلی مخرجہم وَالْقَدُرُهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا وقاشف الکرب حضرت حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیر حسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان کلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرتا ویدہی ابصار الناظرین وعجزتا ناتہی اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حرمین امام حسین علیہ السلام، اور آج مسلسل ہماری یہ نمی نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے فضائل معصومین فی کلام رب العالمین۔ خداوند عالم نے ساری کائنات کو سمیٹ کر اپنی کتاب قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور سارے قرآن کو سمیٹ کر الحمد میں جمع کر دیا، اور ہم اسی الحمد سے ان کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے حمد جاری ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ متوجہ کیا جائے کہ قرآن یاد کر لینے سے زیادہ اہم قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور میں بھی اسی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ نے کبھی کہیں بندوں کو قرآن یاد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یاد اس چیز کو کیا جائے جس کے گم ہونے کا اندیشہ ہو جائے، اور قرآن کے گم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ اس نے خود ذمہ داری یہ رکھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جس کا محافظ اللہ ہو اسے حافظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں یاد کرنے کے لیے نہیں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی میں قطعاً اس بات کے خلاف نہیں کہ قرآن یاد کیا جائے، لیکن قرآن مجید خداوند عالم کا وہ معجزہ ہے کہ جسے زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہاں، زبانی سے زیادہ ناظرہ کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ زبانی پڑھیں گے تو ایک عبادت ہوگی، ایک ثواب ملے گا اسے پڑھنے کا، دیکھ کے پڑھیں گے دوہرا ثواب ملے گا، پڑھنے کا، زیارت کرنے کا۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور دنیا میں چاندی کو چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا ثواب ہے۔ یا قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، یا اللہ کے گھر کو دیکھنا ثواب ہے، یا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ کیجئے، ضرور یاد کیجئے، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں کہ شہیدیں سجائے جائیں، اس مقصد کے لیے یاد کیجئے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قرآن پہ غور کرو، اس قرآن پہ فکر کرو، جہاں کہیں وقت مل جائے وہاں اگر کتاب میسر نہ ہو فوراً آیت ذہن میں لائیں اور اس پہ غور کرنا شروع کر دیا، فوراً آیت کو پڑھا اور آپس میں بیٹھ کے اس آیت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس قرآن پر، اس کلام پر غور کرنا ہے، اس کلام پر فکر کرنی ہے۔ بس اسی غور و فکر کے لیے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ کل عرض کیا تھا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں نماز میں کہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ جب ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں ہدایت چاہیے تو پھر ہمیں ان تک جانا پڑے گا جنہیں اللہ نے حاضر بنا کر اگر ہم تک نہیں جائیں گے تو یہ ہماری احتجاجی دعا رہ جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت دعا دیکھنی ہے تو انہیں دیکھنا پڑے گا جو اس دروازے تک پہنچ گئے، جو دروازہ ہدیوں کا دروازہ ہے، جو دروازہ ہدایت بانٹنے والوں کا دروازہ ہے۔ کس چیز کی طرف ہدایت؟ صراط مستقیم کی طرف۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کل آیتوں کی روشنی میں بھی آپ کو بتایا، روایتوں کی روشنی میں بھی آپ کو بتایا کہ صراط مستقیم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وہ رستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور اتباع رستوں کی نہیں ہوتی، شخصیتوں کی ہوتی ہے، افراد کی ہوتی ہے۔ اس لیے صراط مستقیم شخصیتیں ہیں، افراد ہیں، انہی کو پکڑنا ہے، انہی کی طرف چلنا ہے۔ لیکن آئیے، اگر کوئی اس بات کو نہ مان رہا ہو تو میں قرآن کی آیت کے اگلے حصے سے وہ تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے یہ صراط مستقیم۔ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پہ قائم رکھ، تو اگلی آیت میں صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہی قرآن مجید کا حسن ہے، اس کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔
بعد آیت بعد کی تفسیر بیان ہے. پہلے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا یا قائم رکھ. اگلے آیت میں واضح کیا کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان کا رستہ ہے جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ان کا رستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. اس سے پہلے کہ میں انہیں تلاش کروں کہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، پہلے یہ پہچاننا پڑے گا وہ نعمت کون سی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن میں غور کرنا ہے، قرآن میں فکر کرنی ہے. اب اگر یہاں پہ جن نعمتوں کا ذکر ہے، اگر ان نعمتوں سے مراد آپ رزق لے لیں، اولاد لے لیں، مال و دولت لے لیں، حکومت لے لیں، زندگی لے لیں، جس جس چیز کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، آپ اس سے مراد وہ والی نعمت لے لیں، تو معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ ساری نعمتیں جتنی ابراہیم پر ہیں اتنی نمرود پر ہیں. حکومت اس کے پاس بھی ہے، مال و دولت اس کے پاس بھی ہے، زندگی اس کے پاس بھی ہے، اختیار اس کے پاس بھی ہے. یہ نعمتیں جتنی موسیٰ کے پاس ہیں اتنی فرعون کے پاس بھی ہیں. نہیں، آج آ جائیے، یہ نعمتیں جتنی آپ کے پاس ہیں اتنی کافروں کے پاس بھی ہیں. اگر رزق نعمت ہے تو کیا یہ نعمت اس وقت یہودیوں کے پاس نہیں؟ آپ سے زیادہ ان کے پاس ہے. اگر یہ رزق نعمت ہے تو کیا یہ عیسائیوں کے پاس نہیں؟ یہ ہندوؤں کے پاس نہیں؟ اگر حکومت نعمت ہے تو آپ کے پاس ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس نہیں؟ آپ سے زیادہ ان کے پاس ہے. اگر طاقت نعمت ہے تو آپ سے زیادہ ان کے پاس موجود ہے. اولاد نعمت ہے تو آپ سے زیادہ تعداد میں دنیا میں اس وقت وہ بستے ہیں. اگر یہ ساری نعمتیں ہیں تو پھر حنم کا علیہ تو وہ ہو گئے. اگر ان نعمتوں کا ذکر ہے تو آپ سے زیادہ برآمدہ علیہ وہ ہو گئے. آپ سے زیادہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو پھر کیا نماز میں کھڑے ہو کر ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جو یہودی ہیں، ہمیں ان کا رستہ دکھا جو عیسائی ہیں. یہ جتنی فہرستیں آپ لے کر آئیں گے نعمتیں ضرور ہیں، لیکن یہاں جس نعمت کا تذکرہ ہے کہ یہ نعمت جس لوگوں پر ہے ان کے رستے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان عمومی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہر ایک پہ ہے. یہ خصوصی نعمتوں کی بات ہے جو خاص لوگوں کو. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں آج کی تقریر میں آپ کو وہ نعمت دکھانا چاہتا ہوں جس نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. خیال رہے یہ وہ عام نعمتیں نہیں ہیں جو سب کے لیے عام ہیں. یہ کسی خصوصی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی خاص نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس نعمت کے تعارف کے لیے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سورہ مائدہ. ارشاد واذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے بندو تم پہ جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا ذکر کیا کرو. جو نعمت ہے اس نعمت کا ذکر کیا کرو. اب سارے مسلمان مجھے مل کے بتائیں وہ نعمت کون سی ہے جس کا ذکر ممکن ہے. ذکر کہتے ہیں دہرائی کو، بات کو بار بار دہرانا، اسے کہا جاتا ہے ذکر. اب آپ جن کے نعمتوں کی فہرست ہے وہ فہرست میرے سامنے لے آئیے اور پھر مجھے دکھائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کا ذکر ممکن ہے. اگر رزق نعمت ہے تو میں تصویر اٹھا کے شروع کر دوں رزق 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 رزق. اولاد نعمت ہے تصویر اٹھا کے اولاد اولاد اولاد. پانی نعمت ہے تو تصویر اٹھا کے پانی پانی کی تصویر کرنے لگوں. کھانا نعمت ہے تو تصویر اٹھا کے کھانے کھانے کی تصویر کرنے لگوں. نہیں عزیزان محترم، یہ جتنی نعمتیں ہیں نا ان ساری نعمتوں کا شکر ممکن ہے، ذکر نہیں. جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کا شکر ممکن ہے، ان نعمتوں کا ذکر ممکن نہیں ہے. وہ نعمت تلاش کرو کہ جس کا ذکر ہو سکے اور اس کے ذکر میں اتنی برکت ہو کہ ایک دفعہ ذکر کرو تو ختم قرآن کا ثواب ہو. نعمت وہ نعمت جس کا ذکر ہو سکے. میرے اللہ کون سی نعمت؟ پھر میں کہا قرآن پہ غور کرنا ہے. اسی آیت میں اس نے سمجھایا ہے
لیکن وہ جسے اس نے اپنا کہا ہو، مثال دینی پڑے گی مجھے، آپ میں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ ہم سب ہیں اللہ کے بندے، کسی کو شک تو نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن لطف تب ہے جب وہ کہے کہ میرا بندہ ہے، کیا کہے؟ جب وہ کہے کہ میرا بندہ ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے تو پھر وہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پہ لے گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ معراج پہ جاتا ہے، جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ معراج پہ جاتا ہے۔ تو آپ وہ نعمت تلاش کرو جو معراج پہ گئی ہو، کہ معراج پہ گئی ہو۔ نشانیاں پتہ چلتی جا رہی ہیں، نعمت وہ جس کا ذکر ممکن ہو، نعمت وہ جو معراج پہ گئی ہو، نعمت وہ جسے اللہ نے اپنا کہا ہو۔ نہیں، پھر آیت میں اللہ نے مزید اس نعمت کی وضاحت فرمائی، پھر وضاحت فرمائی۔ وہ وضاحت کیا فرمائی؟ وَاذْكُرُوا، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پہ جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ میرے اللہ کون سی نعمت ہے؟ کس نعمت کا ذکر کرنا ہے؟ کہا عام نعمت نہیں، وہ نعمت کون سی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي بَسَّسَكُم بِهِ، صرف نعمت کا ذکر نہ کرو، اس نعمت کے ساتھ جو وعدہ جڑا ہے اس کا ذکر بھی کرو۔ توجہ، نعمت کے ساتھ ذکر کس کا کرنا ہے؟ میثاقہ الذی بسسکم بہ، اس وعدے کا بھی جو وعدہ تم نے کیا تھا، اس وعدے کا ذکر جو وعدہ تم نے، میرے اللہ وعدے تو ہم نے بڑے کیے، وعدے تو ہم نے بڑے کیے ہیں، یہ کس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے؟ آوازیں میں بتائیے، وہ وعدہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی ہے، ہمیں مانا بھی ہے۔ نعمت کی نشانیاں کیا ہو گئی؟ وہ نعمت ذکر ممکن ہو، معراج پہ گئی ہو، اللہ نے اپنا کہا ہو، اس نعمت کے ساتھ وعدہ جڑا ہوا ہو، اور وعدہ وہ کہ جس کے بارے میں بندوں نے کہا ہو کہ ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو نعمت دکھاؤں، نعمت دکھاؤں، میں بتا نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے بھی یہ نعمت بتائی نہیں، دکھائی تھی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو جل اللہ فرمائے، نبی نے بھی بتائی نہیں، نبی نے بھی دکھائی تھی۔ رسول آخری حج کر کے واپس وطن جا رہے تھے، ایک چوک آیا، جبریل نازل ہوا، اللہ کے حبیب اللہ پاک درود و سلام کہہ رہا ہے جہاں سے قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو جل عطا فرمائے۔ یہیں پہ قیام فرمائیے، یہیں پہ قیام فرمائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آج وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے اس کی تبلیغ کر دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے وہ کر کے نہ دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ میرے اللہ ماحول سازگار نہیں ہے، لوگ دشمن ہیں، کیسے پہنچاؤں؟ آواز قدرت آئی، واللہ یاسمک من
مؤذن کو بلا لیا پہلی نشانی کے لیے کہ یہ بھول نہ سکے. سنو اذان کا ہو. یا رسول اللہ یہ کون سی وقت کیا تھا؟ یہ صبح 9 سے 11 بجے کے درمیان کا وقت تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یا رسول اللہ کون سی اذان؟ فجر طلوع سے پہلے، ظہر زوال کے بعد. یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں. کون سی اذان کہنی ہے؟ رسول نے فرمایا روز اس نماز کی اذان کہتے ہو جو پڑھی جاتی ہے. آج اس نماز کی اذان کہو جو قائم کرنی ہے.
اور قرآن کی آیت بھی میثاق الذی وثقکم بہ، اس وعدے کا ذکر بھی کیا کرو، اس وعدے کا ذکر بھی کیا کرو. کیا الست اعلم بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حکومت رکھتا ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. 3 دفعہ رسول نے یہ سوال کیا، کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حکومت رکھتا ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حکومت رکھتا ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. پھر رسول نے فرمایا اگر مان رہے ہو نا تو پھر سنو، مان کو تو مولا ہو. من کو تو مولا ہو، فہذا علی جل مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پہ اپنی کہی ہوئی ایک بات دہرانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارا پیغام بار بار لوگوں تک پہنچتا رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اگلے سفر کی جانب روانہ ہو جاؤں گا. یہ جو رسول نے فرما رہے ہیں نا، ہم ترجمہ اس کی طرح سے کر دیتے ہیں جس کا میں مولا ہوں. ترجمہ یہ نہیں جس کا میں مولا ہوں، اس مان کا ترجمہ ہے جس مان کے بعد ہے لفظ کنتو. اس کنتو کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی کنتو کنزا مخفیا، جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسری حدیث رسول کنتو نبی وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منازل طے کر رہا تھا. اس کا مطلب کنتو ماضی بعید کے معنوں میں آتا ہے، جب کے معنوں میں آتا ہے. تو اب ترجمہ یہ بنے گا جس کا جب سے میں مولا. جس کا جب سے میں مولا ہوں. آپ جا کے اپنی اپنی مرضی کے مولوی سے سوال کرو کہ رسول کس کا کب سے مولا ہے. سوال کرو نا. بدبختوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے تمام. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہمارا تو کوئی عقیدہ نہیں کہ علی مصطفیٰ کے بعد ہر نبی سے افضل ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مطلب اہل بیت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد ہر نبی سے علی افضل ہے. پتہ نہیں بدبختی ہے ان لوگوں کی، جب اپنی باری آئے نا پھر بھول جاتے ہیں باتیں، پھر حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں. رسول نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے افضل ہیں. یہ حدیث پڑھو تو توحید ہے، علی کو افضل کہو تو توحید ہے. کہ مصطفیٰ کے بعد ہر نبی سے علی افضل ہے. اور یہی حدیث دلیل ہے. جب ترجمہ ہے نا کہ جس کا میں جب سے مولا اس کا تب سے علی مولا، جا کے پوچھو علماء سے کہ میرا نبی کس کا مولا ہے. آیت میثاق کے ذریعے دلیل ہے کہ میرا نبی آدم کا بھی مولا ہے، نوح کا بھی مولا ہے، موسیٰ کا بھی مولا ہے، عیسیٰ کا بھی مولا ہے. تو پھر جس کا نبی مولا اس کا علی مولا.
بتاؤ اپنی نسلوں کو، نہیں بتاؤ گے تو نسلیں خراب ہو جائیں گی. ہر بار اپنے بیٹے کو علی بتائے اور پھر ارشاد فرمایا من شکا فی ولایت علی ابن ابی طالب کانا مشرکان، جس نے علی کی ولایت میں شک کیا وہ مشرک ہو گیا. عام عبادت کو نہیں تھکا دیتا ہے، حج جنہوں نے کیا تھکا دیتا ہے، تھکے ہوئے اتنے دن طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، عرفات میں قیام، مزدلفہ منا، اتنا سارا کچھ کر کے چل چل کے تھک گئے، جانے دیں گھر نہیں، لگا رہے ولایت کا مجمع، لگا رہے ولایت کا مجمع، یا رسول اللہ مجمع تو لگا رہے، کوئی اور مجمع بھی ہے، وعدہ اور اس وعدے کی تبلیغ ضروری ہے نا، بھئی نہیں آواز رسالت آئے گی، اس لیے روکے رکھا ہے، یہ جتنے عرب کے لوگ ہیں نا، یہ سفر میلوں فاصلوں میں نہیں گنتے، یہ سفر کو دنوں میں گنتے ہیں، کہ بلا سے بلا جگہ اتنے دن لگنے ہیں، اب جس نے جہاں مکے سے اپنے گھر 3 دن میں پہنچنا تھا، جب وہ 6 دن میں پہنچے گا، جس نے 6 دن میں پہنچنا تھا، وہ 9
بنائی ہے. ہم سے زیادہ ہے ہی کوئی نہیں. کل کی تقریر میں شاید عرض کروں گا آپ کے سامنے جو امن چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یہ امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو. مل جل کے رہیں, لیکن اس کے مل جل کے رہنے کے لیے میرے اور تمہارے فارمولے سے زیادہ بڑا فارمولہ وہ ہوگا جو اللہ پیش کرے, جو اللہ پیش کرے. اور اس فارمولے کو ہر ممبر سے, وہ کسی مسلک کا ہو, جہاں اعتدال ہے وہ فارمولہ بیان کیا جاتا ہے لیکن آدھا فارمولہ بیان کرتے ہیں مل کے رہنے کا, لیکن آدھا. میں نے تو 3 تقریریں پہلے کہا تھا اپنی مرضی کا دین. وہ آدھا فارمولہ کیا؟ ایک آیت ہے جو پیش کی جاتی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ تفرقے میں نہ پڑو. آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی, فارمولہ مکمل تھا, لیکن آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, آیت اس سے آگے بڑھ رہی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, تفرقے میں نہ پڑو, اور نعمت کا ذکر کیا کرو. نعمت کا ذکر کیا کرو, تفرقے سے بچنا ہے تو علی علی کیا کرو. سلامت رہے, مولا کو رضی اللہ فرما. فارمولہ کو اللہ نے دے دیا, اس پہ عمل کرو, میں تھوڑی دے رہا ہوں. اللہ نے فارمولہ دیا ہے, اس پہ عمل کرو تاکہ بچے رہو تفرقے سے. تفرقے سے بچنے کا صرف ایک طریقہ, اور وہ ہے علی کا ذکر. اس کے علاوہ تفرقے سے بچنے کا طریقہ نہیں. علی کا ذکر کرو, امن ہی امن ہو جائے گا. ہر طرف صرف علی کا ذکر ہی بچا سکتا ہے تفرقے سے. ہاں, اور یہ بات بھی بڑی سیدھی سی بات ہے. علی وہ ہے جس پہ امت متفق ہے. نہ ہمارا گزارا علی کے بغیر, نہ آپ کا گزارا علی کے بغیر. آپ آخری نہ مانے گزارا نہیں, ہم پہلا نہ مانے گزارا نہیں. جو پہلا ہے وہی آخری ہے. سلامت ہے, مولا کو جو دینا فرما. علی علی کرنے میں ہی تفرقے سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ ہے اللہ کی نعمت, یہ ہے اللہ کی نعمت. اس سے نہ اس کا انکار کرنا ہے, نہ اس کے ذکر سے دور جانا ہے, کیونکہ میرے رسول کا فرمان ہے, جس شخص نے من یجحد نعمت اللہ کفر, جس نے اللہ کی نعمت کا دانستہ انکار کیا, وہ کفر میں داخل ہوا. بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی نعمت؟ فرمایا یہ جو لفظ جہود استعمال ہو رہا ہے یہ دانستہ انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جان بوجھ کے انکار, جانتے بوجھتے انکار. پھر جا فرمایا جہود نعمت و نبوت ہی, میری نبوت بھی نعمت ہے, اس کا دانستہ انکار بھی کفر ہے. وجہود نعمت و ولایت و علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کی ولایت و نعمت ہے جس کا دانستہ انکار کفر ہو جائے گا. پھر فرمایا کیوں یہ اتنی اہم کیوں ہے ولایت, کیوں یہ نعمت اتنی اہم ہے؟ ولایت کو نعمت قرار دے رہے ہیں, کیوں اتنی اہم ہے؟ رسول نے فرمایا ان التوحید لا یبنی الا علی الولایہ. سنو, توحید کی بنیاد ولایت ہے. کلی نفی ہے اور پھر صرف ایک استثناء ہے, جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. کل ہر الہ کی نفی ہے, سوائے اللہ
بنیاد ولایت ہے. اب خیال رکھنا اگر ولایت نہیں ہے تو تمہاری توحید ایسے ہی ہے جیسے بغیر بنیاد کے عبادت. واہ جی واہ کیا کہتے جہاں پہ وضاحت کا تم لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں اگر ولایت نہیں تو توحید ایسے ہے جیسے بغیر بنیاد کے عمارت. یہاں توحید سے مراد اللہ نہ لے لینا. اللہ ہستی ہے, توحید نظریہ ہے. واہ جی واہ کیا کہتے اللہ ذات ہے, اللہ ہستی ہے, توحید نظریہ ہے. یعنی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے نظریے کو, کانسیپٹ کو توحید کہتے ہیں. واہ جی واہ بات پہنچ رہی ہے؟ اس نظریے کو, اس کانسیپٹ کو توحید کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ, یہ نظریہ ختم ہو جائے اگر ولایت نہ ہو. توحید کی ضرورت ولایت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ غنی ہے, وہ سمجھ ہے, وہ بے نیاز ہے, اسے اپنے ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ آل محمد کی وجہ سے نہیں, آل محمد اللہ کی وجہ سے ہے. واہ جی واہ اللہ ان کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ کی وہ توحید جس کی وجہ سے ہم مومن ہو سکتے ہیں, اس کی ضرورت ولایت ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر علی ولی اللہ نے کہا لوگے تو لا الہ الا اللہ کوئی پائے گا. اسی کو بنیاد بنا کے معین الدین چشتی نے کہا تھا بنا الہ الا حسین. کیا کہتے واہ جی واہ لا الہ توحید ہے, حسین ولایت ہے. جیسا ولی علی ہے ویسا ولی حسین ہے. اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے اس فقیر نے. بنا الہ الا حسین, بنیاد توحید لا الہ توحید ہے. بنیاد توحید یہ 14 ہے. ہمیں پتہ ہی نہ چلتی توحید یہ نہ ہوتی. یہ ہے وہ نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے. نعمت بتا دی, کل اللہ کا بتاؤں گا, اور کل ہی اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. یہ ہے اس کی نعمت, یہ اس کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا نہیں ہو رہا جو ہر ایک پہ عام ہے. یہ وہ ہے جو خصوصی نعمت ہے. یا اگر میں جملہ کہہ دوں, یہ وہ نعمت ہے جو حلال خون کا حصہ ہے. انہی نعمتوں کو زندانوں میں پہنچا دیا. صدی بھائی نے سارے گزشتہ جو کیا تھا میں نے تعمیر کی. آج ان کی کیونکہ خواہش ہوتی ہے کہانی انہوں نے, لیکن میں جانتا ہوں میں اسی کی تکمیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا انہی نعمتوں کو زندانوں میں دیا ہے, اور ایسا زندان ہے جس کی چھت بھی نہیں ہے. گرمی ہے تو شدید گرمی ہے, سردی ہے تو شدید گرمی ہے. موسموں کی شدت سے آل محمد کے چہروں کے رنگ بدل گئے. زندان میں قید ہے رسول کی اولاد. رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے آل رسول کو زندان میں پہنچا. یہی رونا 14 صدیوں سے یہی رونا. اب یہ بنتا تھا کہ اپنی ہر چیز لٹا کر بھی آل محمد کی قدر کرتے ہیں.
لیکن انہوں نے آل محمد کی ہر چیز لوٹ کر انہیں زندان میں سال گزر گیا زندان میں نبی کی اولاد کا، اور اس زندان میں بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ حسین کی سکینہ زندان کی نظر زندان کی نظر حسین کے سینے تک تعویذ ہو گیا۔ سال بھر کے بعد شام کے لوگوں کو جیسے جیسے آگاہی ہونے لگی ویسے ویسے شام کا ماحول بدلنے لگا۔ یزید کے مخبر یزید کو خبر دینے لگے کہ اگر یہ کہہ دیں کچھ وقت اور یہاں رہے نا تیری حکومت باقی رہنا مشکل ہو جائے گی۔ اس نے سو نہیں سکتا تھا یہ اس دباؤ کی وجہ سے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت اس نے زندان میں پیغام بھیجا سجاد کو پیش کیا جائے۔ قاصد زندان میں پہنچا، سید سجاد سے کہا یزید نے بلایا ہے۔ سید سجاد نے اپنی زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو سنبھالا دیا اور جیسے ہی اٹھنے لگے تو زنجیروں سے زنجیریں ٹکرائیں۔ اندھیرے میں ان زنجیروں کی آواز بلند ہوئی، محافظہ امام زینب کہرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور قریب آ کے کہا سجاد اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے دربار میں بلایا ہے۔ دھار نکل گئی یعنی بیٹی رو کے کہا یہ بھی کوئی پیشیوں کا وقت ہے؟ آدھی رات میں بھی کسی کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ سجاد میں اکیلا نہیں جانے ہوگی، میں اکیلا نہیں جانے ہوگی، پھوپھی اماں اجازت دیجیے، آدھی رات کا وقت ہے مجھے جانے دیجیے۔ عجب جملہ علی کی بیٹی نے کہا، روتے ہوئے کہا جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے میرا دربار اسے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ سید سجاد اکیلے نہ جاؤ۔ سید سجاد نے روتے ہوئے کہا تسلی دی اماں علم امامت سے یہ بات جانتا ہوں یزید میرا قاتل نہیں ہے، مجھے جانے کی اجازت دو۔ اور سجاد نے کہا علم امامت سے ذمہ داری لیتے ہو تو جاؤ۔ سید سجاد چلتے ہوئے داخل دربار ہوئے۔ چلو قریب ہے نا بزرگ کے مسائل سن لینا، یہ رونے کے دن ہیں۔ سید سجاد داخل دربار ہوئے، یزید دربار میں چل رہا ہے۔ جیسے ہی سجاد داخل دربار ہوئے اپنے مسائل کو کہنے لگا سجاد کو کرسی پیش کرو۔ ہائے ہائے میں نے جملہ کہا ہائے نکلی چاہیے تھی سجاد کو کرسی پیش کرو، تمہاری ہائے نکلی یا نہیں سجاد کی ہائے نکل گئی۔ رو کے کہا جس دربار میں میری پھوپھی 9 گھنٹے کھڑی رہی، اجرکم اللہ، جس دربار میں کھڑے رہنے کے میری سکینہ تھک گئی، جس دربار میں کئی گھنٹے ہمیں کھڑا رکھا گیا وہاں کرسیاں پیش کر نہیں چاہیے میری کرسی، بتا بلایا کیوں ہے؟ کہنے لگا سجاد بلایا اس لیے ہے میں تمہاری کہنے نہا کرنا چاہتا ہوں وطن واپس چلے جاؤ، وطن کا نام آنا تھا۔ سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، رو کے کہا کون سا وطن ہے؟ وطن تو ان کا ہوتا ہے جن کا کوئی رہ گیا ہو۔ کربلا سے لے کے شام تک مجھے وہ جگہ بتا جہاں کوئی نہ کوئی ہمارا۔ اجرکم اللہ، اللہ تقریر قبول کرے، حسین کی ماں کا ماتم قبول کرے۔ اور چند جملے مجھے اور کہنے ہیں، سجاد چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کہا میں واپس جاتا ہوں، میری قافلے کی سالار میری پھوپھی ہے، میں علی کی بیٹی سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ جب تک زینب چاہے گی ہم یہیں پہ رکیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ سید سجاد زندان میں واپس آئے اور واپس آ کے کہا پھوپھی اماں وہ کہتا ہے میں قیدیں رہا کرتا ہوں واپس چلے جاؤ، میں قیدیں رہا کرتا ہوں واپس چلے جاؤ، رہائی کا نام
है